ایک مشہور و معروف اور پڑھے لکھ کے پیر صاحب نے کلمہ پڑھنے کی ایک فضیلت بتائی ہے، جس میں انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی صاحب کے قول کا حوالہ بھی دیا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آئیے پہلے ایک ویڈیو کلپ سنتے ہیں جس میں پیر صاحب کلمے کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں عجیب باتیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس امت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، یعنی انسانیت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں۔ فرعون، حامان، نمرود، یہ بڑے بڑے گناہگار تھے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام گناہگاروں کی ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کر دی جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر ساری مخلوق کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش فرما دیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ کلمہ کتنا عظیم الشان ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہیں پیر ذوالفقار نقش بندی صاحب، جو بڑے پیر ہیں، بڑے دنیا دار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں مزید ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اس لعنت سے بچائے رکھے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں تو مجھے کہنے پر اعتراض ہے، مجھے ان کے قول سے اختلاف ہے، پیر صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تو صرف اسے اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قرآن میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ کلمہ پڑھنے پر فرعون، نمرود، شداد اور حامان جیسے ظالموں کی مغفرت ہو جاتی یا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی استادوں کے خالق ہیں، ایک ہوتے ہیں استادوں کے استاد، ایک ہوتے ہیں اساتذہ کے خالق۔ تو جس ذات نے استادوں کو پیدا فرمایا، پیدا فرماتے ہیں، اس ذات کو کون کلمہ پڑھنے یا لکھنے پر دھوکہ دے سکتا ہے؟ کلمہ پڑھنے یا لکھنے سے اللہ تعالیٰ دھوکے میں نہیں آتے کہ کلمہ سنا یا دیکھا کہ لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ کلمہ پڑھنے اور لکھنے اور پڑھوانے سے سادہ لوح مسلمان دھوکے میں آتے ہیں، اور اسی دھوکے سے ہمارے مذہبی پیشوا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام عمل کا دین ہے، اور نمرود، فرعون، حامان، شداد یہ افراد کا نام نہیں ہے، یہ ایک نظام، ایک ظالمانہ نظام کا نام ہے، اور اس ظالمانہ نظام کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح ابو جہل، ابو لہب اور قیصر و کسریٰ بھی افراد کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ ظالمانہ نظام کا نام ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے اس نظام کا، جس کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ بھلے 1000 کلمے پڑھے، 1000 بار درود بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ پڑھنے، لکھنے اور ذکر کرنے سے کسی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ اس بات کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں؟ چلیے ہم پیر صاحب سے متفق ہو جاتے ہیں۔ میں پیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ پیر صاحب، خدا نخواستہ کوئی ظالم آپ کی عزت کو لوٹے، آپ کے مال کو لوٹے، آپ کی فیکٹریوں کو آگ لگا دے، آپ کے محل کو راکھ کر دے، اور وہ کلمہ پڑھے، تو کیا کلمہ پڑھنے سے وہ معاف ہو جائے گا؟ آپ اسے معاف کر سکیں گے؟ یا اللہ تعالی صرف کلمہ پڑھنے سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ تو جن لوگوں نے ظالمانہ نظام کو چلایا، اور یہ ظالمانہ نظام کیا ہے، اس پر انشاءاللہ میں کسی دوسری مجلس میں بات کروں گا۔ یہ جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے یہ دین نہیں ہے،
یہ مذہب ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ مسلکیں ہیں، اور دین پیغمبر لے کر آتے ہیں، اور اسی دین یعنی جو دین پیغمبر لے کر آتے ہیں اس دین کے مخالف سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ یہی وڈیرے، چودھری، پیر اور مولوی ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ہیں تو ان سب کی سب سے بڑی دشمنی اور سب سے بڑی مخالفت جاگیرداروں نے، سرمایہ داروں نے، پیروں نے اور مولویوں نے کی، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، اسی طرح آپ کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا، اور 4000 پیغمبروں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو گندا نظام، جو غلیظ نظام یہ لوگ چلا رہے تھے، اللہ تعالی اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اپنے ان نیک بندوں کو بیچ دیتے اور انہیں نسبت دیتے تھے پیغمبر کی کہ تم میرے پیغمبر ہو جا۔ جب وہ آتے اور ظالمانہ نظام کے خلاف آواز اٹھاتے تو یہ جو سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، حکمران طبقہ ہے اور ان کے جو دلال ہیں مذہبی پیشوا، یہ نبیوں کی مخالفت میں آتے۔ میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے سے کسی کی مغفرت نہیں ہوتی، اس دھوکے سے آپ نکل جائیں، اور اگر کوئی بھی ایسی بات کریں یا لکھیں اس پہ یقین نہیں کرنا، یہاں تک کہ آپ کے تو سامنے ہے قرآن میں فرعون کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ جب مرنے لگا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا اور پڑھ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک فرد نہیں تھا، وہ ایک غلیظ نظام کا روح رواں تھا، اور اس نے کتنا ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا۔ کلمہ پڑھنے سے کسی کی معافی نہیں ہوتی۔